اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورہ بقرہ کے تعارف کے حوالے سے اور اس کے مضامین کے حوالے سے۔ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ عربی میں کیونکہ بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے، قرآن کریم کی ہر صورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ عربی زبان اگرچہ اپنی لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار ہے، مگر بہرحال ہے تو انسانی زبان ہی۔ انسان جو زبانیں بھی بولتا ہے وہ اس قدر تنگ اور محدود ہیں کہ وہ ایسے الفاظ یا فکرے فراہم نہیں کر سکتی جو ان وسیع مضامین کے لیے جامع عنوان بن سکتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن پاک کی بیشتر صورتوں کے لیے عنوانات کے بجائے نام تجویز فرمائے جو محض علامت کا کام دیتے ہیں۔ اس صورت کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ صورت جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ کا زمانہ نزول۔ سورہ بقرہ کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے، اور کمتر ایسا حصہ ہے جو بعد میں نازل ہوا اور مناسبت مضمون کے لحاظ سے اس میں شامل کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ سود کی ممانعت کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری زمانے میں نازل ہوئی تھیں۔ سورت کا خاتمہ جن آیات پر ہوا ہے وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھیں، مگر مضمون کی مناسبت سے ان کو بھی اس سورت میں ضم کر دیا گیا۔ شان نزول۔ اس سورت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا تاریخی پس منظر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ نمبر 1، ہجرت سے قبل جب تک مکہ میں اسلام کی دعوت دی جاتی رہی، خطاب بیشتر مشرکین عرب سے تھا، جن کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر مانوس آواز تھی۔ اب ہجرت کے بعد سابقہ یہودیوں سے پیش آیا، جن کی بستیاں مدینہ سے بالکل متصل ہی واقع تھیں۔ یہ لوگ توحید، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے، اس ضابطۂ شرعی کو بھی تسلیم کرتے تھے جو خدا کی طرف سے ان کے نبی، ان کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور اصولاً ان کا دین وہی اسلام تھا جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھے، لیکن صدیوں کے مسلسل انحطاط نے ان کو اصل دین سے بہت دور ہٹا دیا تھا۔ ان کے عقائد میں بہت سے غیر اسلامی عناصر کی آمیزش ہو گئی تھی، جن کے لیے تورات میں کوئی سند موجود نہیں تھی۔ یہاں یہ بات واضح ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تقریباً 1900 سال ہو چکے تھے۔ اس کے بعد یہ بات سمجھنا لازمی ہے کہ ان کی عملی زندگی میں، یعنی بنی اسرائیل کی عملی زندگی میں، اہل کتاب کی عملی زندگی میں بکثرت ایسے رسوم اور طریقے رواج پا گئے تھے جو اصل دین میں نہ تھے اور جن کے لیے تورات میں کوئی ثبوت نہ تھا۔ خود تورات کو انہوں نے انسانی کلام کے اندر خلط ملط کر دیا تھا، اور خدا کا کلام جس حد تک لفظاً یا معناً محفوظ تھا اس کو بھی انہوں نے اپنی منمانی تاویلوں اور تفسیروں سے مسخ کر رکھا تھا۔ دین کی حقیقی روح ان میں سے نکل چکی تھی، اور ظاہری طور پر جو مذہبیت تھی اس کا رنگ محض ایک بے جان ڈھانچے کی حیثیت رکھتا تھا جس کو وہ سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ ان کے علماء اور مشائخ، ان کے سرداران قوم اور ان کے عوام
سب کی اعتقادی، اخلاقی اور عملی حالت بگڑ گئی تھی، اور اپنے اس بگاڑ سے ان کو ایسی محبت تھی کہ وہ کسی اصلاح کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوتے تھے۔ صدیوں سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا سیدھا راستہ بتانے آتا تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طرح اصلاح میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے، جن کے ہاں بدعتوں اور تحریفوں، موش گافیوں اور فرقہ بندیوں، خدا فراموشی اور دنیا پرستی کی بدولت انحطاط اس حد کو پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنا اصل نام مسلم تک کو بھول گئے تھے، محض یہودی بن کر رہ گئے تھے، اور اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کر رکھ دیا تھا۔ پس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے ابتدائی 15-16 رکوع اسی دعوت پر مشتمل ہیں۔ ان میں یہودیوں کی تاریخ اور ان کی اخلاقی و مذہبی حالت پر جس طرح تنقید کی گئی ہے اور جس طرح ان کے بگڑے ہوئے مذہب و اخلاق کی نمایاں خصوصیات کے مقابلے میں حقیقی دین کے اصول پہلو بپہلو پیش کیے گئے ہیں، اس سے یہ بات بالکل آئینے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایک پیغمبر کی امت کے بگاڑ کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ رسمی دینداری کے مقابلے میں حقیقی دینداری کس چیز کا نام ہے، دین حق کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے۔ نمبر 2، مدینہ پہنچ کر اسلام کی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مکہ میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک محدود تھا، مگر ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے، اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت، قانون اور سیاست کے متعلق بھی اصولی ہدایات دینی شروع کیں، اور یہ بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے۔ اس صورت کے آخری 23 رکوع زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہیں، جن میں سے اکثر ابتدا ہی میں بھیج دی گئی تھیں اور بعض متفرق طور پر حسب ضرورت بعد میں بھیجی جاتی رہیں۔ نمبر 3، ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جا رہی تھی، اور متفرق قبائل میں سے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنی اپنی جگہ رہ کر ہی دین کی تبلیغ کرتے اور جواب میں مصائب اور مظالم کے تختہ مشق بنتے تھے۔ مگر ہجرت کے بعد جب یہ منتشر مسلمان مدینہ میں جمع ہو کر ایک جتھا بن گئے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی آزاد اسلامی ریاست قائم کی، تو صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک طرف ایک چھوٹی سی بستی تھی اور دوسری طرف تمام عرب اس کا استحصال کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ اب اس مٹھی بھر جماعت کی کامیابی کا ہی نہیں بلکہ اس کے وجود و بقا کا انحصار بھی اس بات پر تھا کہ اولاً وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے دین کی تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کی کوشش کریں، ثانیاً وہ مخالفین کا برسر باطل ہونا اس طرح ثابت کر دیں کہ کسی ذی عقل انسان کو اس میں شبہ نہ رہے، ثالثاً بے وقت اور تمام ملک کی عداوت و مزاحمت سے دوچار ہونے کی بنا پر فقر و فاقہ اور ہمہ وقت بے امنی و بے اطمینانی کی جو حالت
ان پر طاری ہو گئی تھی، اور جن خطرات میں وہ چاروں طرف سے گھر گئے تھے ان میں وہ ہراساں نہ ہو، بلکہ پورے صبر و ثبات کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں اور اپنے عزم میں ذرہ تزلزل نہ آنے دیں۔ رابعاً، وہ پوری دلیری کے ساتھ ہر اس مسلح مزاحمت کا مسلح مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو ان کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کسی طاقت کی طرف سے کی جائے، اور اس بات کی ذرا پرواہ نہ کی جائے کہ مخالفین کی تعداد اور ان کی مادی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ خامساً، ان میں اتنی ہمت پیدا کی جائے کہ اگر عرب کے لوگ اس نئے نظام کو جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے اگر وہ قبول نہ کریں تو انہیں جاہلیت کے فاسد نظام زندگی کو بزور طاقت مٹا دینے میں بھی تأمل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان پانچوں امور کے متعلق ابتدائی ہدایات دی ہیں۔ نمبر 4، اسلام کی دعوت کے اس مرحلے میں ایک نیا عنصر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا، اور یہ منافقین کا عنصر تھا۔ اگرچہ نفاق کے ابتدائی آثار مکہ کے آخری زمانے میں بھی نمایاں ہونے لگے تھے، مگر وہاں صرف اس قسم کے منافق پائے جاتے تھے جو اسلام کے برحق ہونے کے تو معتبر تھے اور ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے، لیکن اس کے لیے تیار نہ تھے کہ اس حق کی خاطر اپنے مفاد کی قربانی اور اپنے دنیاوی تعلقات کا انقطاع اور ان مصائب و شدائد کو بھی برداشت کر لیں جو اس دین حق کو قبول کرنے کے ساتھ ہی نازل ہونے شروع ہو جاتے تھے۔ مدینہ پہنچ کر اس قسم کے منافقین کے علاوہ چند اور قسموں کے منافق بھی اسلامی جماعت میں پائے جانے لگے۔ ایک قسم کے منافق وہ تھے جو قطعاً اسلام کے منکر تھے اور محض فتنہ برپا کرنے کے لیے جماعت مسلمین میں داخل ہو جاتے تھے۔ دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو اسلامی جماعت کے دائرہ اقتدار میں گھر جانے کی وجہ سے اپنا مفاد اسی میں دیکھتے تھے کہ ایک طرف مسلمانوں میں بھی اپنا شمار کرائیں اور دوسری طرف مخالفین اسلام سے بھی ربط رکھیں تاکہ دونوں طرف کے فوائد سے متمتع ہوں اور دونوں طرف کے خطرات سے محفوظ رہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جو اسلام اور جاہلیت کے درمیان متردد تھے۔ انہیں اسلام کے برحق ہونے پر کامل اطمینان نہ تھا، مگر چونکہ ان کے قبیلے اور خاندان کے بیشتر لوگ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ چوتھی قسم کے وہ لوگ شامل تھے جو امر حق ہونے کی حیثیت سے تو اسلام کے قائل ہو چکے تھے، مگر جاہلیت کے طریقے اور اوہام اور رسمیں چھوڑنے اور اخلاقی پابندیاں قبول کرنے اور فرائض اور ذمہ داریوں کا بار اٹھانے سے ان کا نفس انکار کرتا تھا۔ سورہ بقرہ کے نزول کے وقت ان مختلف قسم کے منافقین کے ظہور کی ابتدا ہو چکی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صرف اجمالی اشارات فرمائے ہیں۔ بعد میں جتنی ان کی صفات اور حرکات نمایاں ہوتی گئیں اسی قدر تفصیل کے ساتھ بعد کی صورتوں میں ہر قسم کے منافقین کے متعلق ان کی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ہدایات بھیجی گئیں۔ سورہ بقرہ کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کا ذروۂ سنام یعنی کلائمیکس قرار دیا ہے اس صورت کو۔ حدیث کے الفاظ ہیں البقرۃ سنام القرآن وذروتہ۔ حجم کے اعتبار سے بھی قرآن کی سب سے بڑی صورت یہی ہے۔ 286 آیات پر مشتمل تقریباً 2.5 پاروں پر پھیلی ہوئی یہ صورت ہے۔ سورہ بقرہ کو 2 حصوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے اور اس اعتبار سے اس کا نام سورۃ الامتین یعنی 2 امتوں کی صورت بھی اس کا نام تجویز کیا جا سکتا ہے اور کیا گیا ہے اہل علم کی طرف سے۔
اس کے نصف اول میں اثر روئے سخن امت سابق یہود کی طرف ہے، جو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے نمائندے تھے اور زمین پر وہی امت مسلمہ کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بدعمالی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام کا نااہل ثابت کیا، لہٰذا وہ معزول کیے گئے اور ایک نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر فائز کی گئی۔ تو نصف اول میں سابق امت سے گفتگو ہے اور ان پر گویا فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ تم نے یہ کیا اور یہ کیا، ہم نے تم پر یہ احسانات کیے، ہم نے یہ بھلائیاں کیں، تمہارے اوپر ہماری یہ رحمتیں ہوئیں، لیکن تمہارا طرز عمل یہ ہے جس کی بنا پر اب تم معزول کیے جا رہے ہو۔ یہ مضمون ہے پہلے نصف کا، اور اب جو دوسری امت قائم ہوئی ہے یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے خطاب ہے نصف ثانی کے اندر۔ تو اس کی یہ ترتیب ذہن میں رکھیے، پہلا حصہ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس کی آیات کی تعداد 152 ہے، جبکہ دوسرا حصہ 22 رکوعوں پر مشتمل ہے لیکن تعداد آیات 134 ہے۔ اس طرح یہ دونوں حصے تقریباً برابر بن جاتے ہیں۔ نصف اول کے جو 18 رکوع ہیں ان کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ پہلے 4 رکوع تمہیدی ہیں، پھر 10 رکوعوں میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے، پھر 4 رکوع تحویلی ہیں۔ تمہیدی رکوعوں میں سے پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے انسانوں کی ایک تقسیم بیان کر دی گئی ہے جو دنیا میں ہمیشہ پائے جائیں گے۔ جب بھی کوئی نئی دعوت آئے گی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسے تہ دل سے قبول کریں گے اور اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس کی مخالفت پر اول روز سے کمر کس لیں گے اور اسے ہرگز نہیں مانیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو بین رہیں گے۔ ان کا طرز عمل یہ رہے گا کہ بات کچھ اچھی لگتی بھی ہے لیکن اس کے لیے قربانی دینا کٹھن ہے، اس کے تقاضے بڑے مشکل ہیں۔ بات اچھی ہے، قبول بھی کرتے ہیں لیکن عملاً اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ ان کے لیے سورہ نساء میں ایک قسم کے جو الفاظ آئے ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ الفاظ ہیں۔ اس کی تفصیل پہلے 2 رکوعوں میں آئی ہے۔ اس کے بعد دوسرے 2 رکوعوں میں گویا مکی قرآن کا خلاصہ آ گیا۔ ایک رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ اور ایک رکوع میں قرآن مجید کا فلسفہ بیان کر دیا گیا۔ یہ مضامین اصل میں مکی صورتوں کے ہیں اور وہاں تفصیل سے زیر بحث آ چکے ہیں۔ سورہ بقرہ کے نزول سے پہلے ان مضامین پر بہت مفصل بحثیں ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ حکمت خداوندی میں اس مصحف کی ترتیب میں سب سے پہلے سورۃ البقرہ ہے، لہٰذا سورہ بقرہ میں ان مضامین کا خلاصہ درج کر دیا گیا تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے وہ مضامین ذہن نشین کر لیے جائیں۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کو اگر انسان ذہن نشین کر لے اور اس کے بعد سورہ بقرہ کا مطالعہ کرے تو پھر سورہ بقرہ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔